الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وأنا معهم برحمتک وعفوک یا ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ان احادیث کی ہے جو ہم تک پہنچی ہیں بہت زیادہ طریقوں سے، بہت زیادہ راستوں سے، راویوں سے، اس کو ہم کہتے ہیں الحدیث المتواتر۔ دوسری کیٹیگری، دوسری قسم ان احادیث کی ہے جو ہم تک ایک راستے سے یا دو راستے سے یا تین راستوں سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الحدیث الواحد یا الخبر الواحد یا خبر الاحاد، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم حدیث المتواتر کی بات کر رہے ہیں، آنے والی ویڈیوز میں ہم خبر واحد کی بات کریں گے، اس لیے اس کے بارے میں اب بات نہیں کر رہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم خبر متواتر کی بات کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سیمار افضل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ خبر المتواتر جو ہے، الحدیث المتواتر جو ہے، اس کا عربی زبان میں کیا مطلب ہوتا ہے اور پھر محدثین کے اندر اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ متواتر کا جو لفظ ہے وہ تواتر سے اور تتابع سے نکلا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یکے بعد دیگرے آنا، مسلسل آنا۔ جیسے بارش ہوتی ہے اور اس کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں قطرہ ایسے آتا رہتا ہے۔ موسلا دار بارش ہوتی ہے، لگاتار بارش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تواتر المطر یا کہتے ہیں تتابع المطر۔ وہاں سے ہم نے متواتر کا لفظ لیا ہے، یہ عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے۔ اصطلاح کے اندر، محدثین کے اندر حدیث متواتر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث المتواتر کی ڈیفینیشن یہ ہے ما رواہ عدد کثیر تحیل العادۃ تواتؤہم علی الکذب واسندوہ الی شیء محسوس۔ یہ عربی زبان کے اندر اس کی تعریف ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کو بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، اس طرح کہ ان سب لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہو جانا یہ لامحال ہو، یہ مستحیل ہو، یہ ناممکن ہو، اور جب وہ روایت کریں اس حدیث کو تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کریں، جیسا کہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے چھوا ہے، اس طرح کی حدیث کے اندر، اس طرح کے الفاظ کے اندر۔ تو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب اس ڈیفینیشن سے ہم مزید ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر چار جو ہے نا وہ شرطیں ایسی ہیں، کنڈیشنز ایسی ہیں، جس بھی احادیث میں پائی جائیں گی اس کو ہم حدیث متواتر کہیں گے، اور اگر ان چار شرطوں میں سے ایک بھی شرط نکل جائے گی، پائی نہیں جائے گی، تو ہم اس کو حدیث متواتر نہیں کہہ سکیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ لوگ روایت کریں۔ اب بہت زیادہ لوگ روایت کریں، کتنے لوگ ہوں؟ 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، کتنا عدد ہونا چاہیے؟ تو جو متفق قول ہے، جو اکثر کا قول ہے محدثین کا، وہ یہ ہے کہ 10 لوگ جو ہے نا وہ اس کو روایت کرنے والے ہوں۔ شرط نمبر 2، یہ جو کثرت ہے، یہ 10 اشخاص ہیں، یہ ہر زمانے کے اندر پائی جائے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ سے سنی، پھر صحابہ سے 10 تابعین نے سنی، پھر تابعین میں سے 10 تبع تابعین نے سنی، پھر ہر زمانے میں، ہر نسل میں وہ عدد جو ہے وہ 10 سے کم نہ ہو، زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ برقرار رہے، اسے کم نہ ہو۔ تو اگر یہ کثرت ہر طبقے میں پائی جائے گی تو اس کو ہم حدیث متواتر کہیں گے۔ شرط نمبر 3، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ روایت کر رہے ہیں یہ کثرت کے اندر ہیں، لیکن یہ جو کثرت ہے یہ ایسے ہوں کہ یہ متقی ہوں، یہ جھوٹے نہ ہوں، یہ سچے ہوں، پھر اس کو متواتر کہیں گے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک حدیث کو روایت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ضعیف ہوتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں، کچھ کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ہم حدیث متواتر نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جب یہ کثرت
والے لوگ روایت کریں تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کریں کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے چھوا ہے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ. اگر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ میرے دل میں گزری ہے، مجھے خیال آیا ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر یہ حدیث متواتر نہیں ہوگی. حدیث متواتر کا حکم کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ حدیث متواتر ہے. اب اس کو کس طرح ماننا ہے، یہ کتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوتا، مطلب اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث متواتر جو ہے یہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک اور نفیس حدیث ہوتی ہے، اور یہ یقین کا علم دیتی ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث متواتر آ جائے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ وہ واقعہ خود آپ نے دیکھ لیا ہے. جس طرح آپ نے خود کوئی واقعہ دیکھ لیا ہے، اب آپ اس میں شک نہیں ہے، اسی طرح جب آپ کے سامنے حدیث متواتر آ جائے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے. اچھا، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی حدیث آتی ہے نا تو ہم اس کے جو راوی ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا حافظہ کیسے تھا، ان کا تقویٰ کیسے تھا، انہوں نے یہ حدیث کیسے سنی ہے، تو ہم ایک ایک راوی کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے حدیث متواتر آ جائے، اب اس کے جو راوی ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اب کثرت سے پائی جاتی ہے، تو یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پڑھنے ضروری نہیں ہے. پھر فردر جو ہے ہم حدیث متواتر کو دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث متواتر لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی. اس کو ذرا غور سے سمجھیں. لفظی متواتر وہ ہوتی ہے جس کے اندر لفظ ورڈنگ بھی ویسے ہی کثرت کے ساتھ روایت ہوتی چلی جائے اور اس کا معنی بھی ویسے ہی کثرت کے ساتھ روایت ہوتا چلا جائے. اور اس کی مثال ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں. اب ہر ایک صحابی کے آگے ایک ایک دو دو تین تین شاگرد تو ہوں گے، تو 70 کے آگے کتنے ہوگا؟ 310. تابعین کے اندر وہ عدد 310 پہنچ گیا. اب ہر تابعین کے اندر جو ہے ایک ایک دو دو شاگرد ہوں گے تو وہ عدد جو ہے وہ 600 900 میں پہنچ جائے گا. تو اس طرح یہ کثرت پائی چلی جائے گی یہاں تک کہ بہت زیادہ لوگوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. تو اس کی ورڈنگ بھی ویسے ہی چلی آ رہی ہے اور اس کے میننگ بھی ویسے چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں لفظی. دوسری قسم معنوی کی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ معنوی وہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے احادیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے وقت، یہ 100 کے قریب احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے. لیکن وہ جو 100 احادیث ہیں ان میں سے ہر ایک حدیث جو ہے وہ مختلف موقع پر ان سے روایت ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ نماز کے بعد، ایک ہے کہ دعا کرتے وقت، ایک ہے کہ جنازے کے بعد، ایک ہے نماز استسقاء کے وقت، ایک ہے کہ جہاد کے وقت. تو وہ جو 100 احادیث ہیں ہر حدیث جو ہے وہ ایک مختلف موقع پر روایت کی گئی ہے. ہر حدیث کا ٹاپک ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہر حدیث کے اندر جو ایک کامن چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. تو یہ ہے معنوی طور پر کہ وہ جو حدیثیں ہیں وہ تو ابھی تواتر پہ ثابت نہیں ہوں گی، لیکن اتنی قدر کہ اتنی ورڈنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ جو ہے نا متواتر ہو جائے گی. اتنی سی چیز، اس کو ہم معنوی کہتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں کہ عدد کے اندر احادیث متواتر کیسی ہیں، کتنی ہیں. تو تقریباً 100 سے اوپر ہیں، 113 114 120 کے قریب جو ہے نا وہ احادیث متواتر کا عدد پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر بہت ساری ہیں، کچھ احادیث میں آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. پھر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. پھر موضع پر جو مسح کرنے کی حدیث ہے وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے. اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس کے متواتر ہیں اور ان کا جو عدد ہے 100 سے اوپر ہے، 120 کے سے کم ہے، یعنی 110 سے 120 کے درمیان اس کا عدد ہے. کیا ہمیں کوئی ایسی کتاب مل جائے گی جس میں لوگوں نے احادیث متواتر اکٹھی کی ہوں؟ جی ہاں، بالکل مل جائیں گی. سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ہے الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ. یہ کتاب ہے، یہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. دوسری جو کتاب ہے وہ بھی سیوطی رحمہ اللہ کی ہے، وہ ہے قطف الازہار. اور یہ جو کتاب ہے پہلی والی کتاب کی جو میں نے بتائی ہے اس کی تلخیص ہے.
اور تیسری جو ہے کتاب ہے وہ ہے نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر، اور یہ محمد بن جعفر القطانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک ہی، انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے خبر واحد کی بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔